اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، جس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات کو ہر گھر تک پہنچایا جا سکے، تاکہ وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ مائیں جو ہمارا یہ شو، یہ پروگرام دیکھتی ہیں، وہ اپنی زندگی میں بھی شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو شامل کریں اور ان کے بچوں، ان کے زیر اثر، زیر تربیت لوگوں کی بھی پریکٹس میں شریعت کے تمام معاملات شامل ہو جائیں۔ اب کتنا اس کو پریکٹس کرنا ہے، کیسے اس کو پریکٹس کرنا ہے، یہ کام ہے آپ کا، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ راستہ دکھائیں، وہ طریقہ بتائیں کہ کس طرح شریعت کے معاملات سیکھے اور سمجھے جا سکتے ہیں۔ جناب، بات ہوئی کل کے پروگرام میں کہ صرف فرائض یعنی جو ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ لازم کی ہے اس پہ اکتفا نہیں کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بے پایاں کرم ہے تو اسے راضی کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا ہے۔ یہ کچھ ایکسٹرا جو اعمال ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اور جو کوئی حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کا مقرب بندہ بننے کے لیے نوافل کرتا ہے، اس کی زیادتی کرتا ہے، یعنی کچھ ایکسٹرا اعمال کرتا ہے، زائد اعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اس میں داخل ہو جاتی ہیں، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی وہ پاور اس کو عطا کی جاتی ہیں۔ تو جناب، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صالحین کا طریق ہے اس راستے پہ چلیں کہ جس میں کچھ ایکسٹرا بھی ہمیں عبادات کرنی ہے۔ اللہ کے مقرب بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی جناب کروٹیں خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں، عبادت سے برکت آتی ہے، اور کل جن نوافل پہ کلام کیا گیا وہ جناب ہم نے بات کی کل صلاۃ التہجد کے حوالے سے، پھر ہم نے کل بات کی ہے نماز اشراق کے تعلق سے، چاشت کے تعلق سے، اوابین کے تعلق سے۔ آج ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، صلاۃ التسبیح کی فضیلت کے حوالے سے کلام ہوگا، اس کا طریقہ سیکھیں گے، سمجھیں گے، تحیۃ الوضو کے تعلق سے بات ہوگی، تحیۃ المسجد کے تعلق سے بات ہوگی۔ آپ کی پسندیدہ عالمہ ہمارے ساتھ یہاں آن دی سیٹ حاضر و موجود ہیں، ماشاءاللہ مکمل، مدلل، جامع اور تسلی بخش جوابات دیتی ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ جناب، ہم سب کی خوش نصیبی کہ ہماری رہنمائی کے لیے ایک ایسا نام جو کہ معزز ہیں، معتبر ہیں، متبرک ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور سوالات کا سلسلہ میں چاہوں گی کہ صفا فاطمہ آپ سے شروع کیا جائے، صلاۃ التسبیح کی فضیلت بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح جو کہ ایک نفل نماز ہے، اور اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ صلاۃ التسبیح یعنی تسبیح والی نماز۔ اس کو صلاۃ التسبیح اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں تسبیحات کی کثرت کی جاتی ہے، اور تمام ارکان میں تقریباً تسبیحات کو ادا کیا جاتا ہے، اضافی تسبیحات کو ادا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چچا، کیا میں آپ پر احسان نہ کروں؟ کیا میں آپ کی بخشش کا سامان نہ کروں؟
کیا میں آپ کو عطا نہ کروں، کیا میں آپ کو نہ دوں۔ اس طرح بار بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا اور بخشش کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ 10 خصلتیں ایسی ہیں کہ جب انسان اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ سے ہو سکے تو روز اس نماز کا اہتمام کیجئے، اور اگر روز نہ ہو سکے تو کم از کم جمعے کے دن اس کا اہتمام کیجئے، اگر جمعے کو بھی نہ کر سکیں تو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اس کا اہتمام کریں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر کم از کم اتنا ضرور کریں کہ زندگی میں ایک بار اس نماز کو ضرور ادا کریں۔ اچھا، ایک کالر شامل کر لوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ 10-11 سال کا ہے، ماشاء وہ اللہ۔ رات کو کہتا ہے مما میں آپ کے ساتھ سوؤں گا، تو کیا میں مثلاً سلا سکتی ہوں اسے اپنے ساتھ؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کا سوال شامل کیا جائے گا۔ جی میں یہ عرض کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک سب سے پہلے صلاۃ التسبیح کی فضیلت کے حوالے سے اس طرح اسی حدیث پاک سے فضیلت یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ سرکار نے فرمایا عطا کروں، بخشش کا سامان کروں، تمہیں دوں، تم پر احسان کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی طریقہ نماز بتانے سے پہلے یہ ساری باتیں بیان فرما رہے ہیں جو کہ اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی، اللہ رب العزت اس کے سبب سے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ چیز بھی فضیلت کو ظاہر کر رہی ہے کہ زندگی میں ایک بار کم از کم اس نماز کو ادا کر لیں، تو اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ اگر آپ ریگولر اس نماز کو ادا نہ کر سکیں تو کم از کم زندگی میں ایک بار تو ادا کی جائے، کہ یہ ایک مرتبہ ادا کرنا بھی بے شمار فضیلت کا سبب بنے گا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کثرت سے تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اور مزید کچھ روایات کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا تسبیح کہنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا الحمدللہ کہنا، تمہارا اللہ اکبر کہنا، یہ سب تمہاری طرف سے صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ گویا اس نماز کے ذریعے نماز پڑھنے والا نماز بھی ادا کر رہا ہے اور صدقے کا ثواب بھی حاصل کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی فضیلتوں کا، چونکہ یہ اس نماز میں کئی فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس نماز کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو، میں کیا کہوں، ہمارے پاس اتنا وقت ضرور ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈیلی روٹین میں نہ نکال سکیں تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ خواتین اس کا اہتمام کر سکتی ہیں، وقتاً فوقتاً جس طرح ممکن ہو، اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اور اپنی قضا عمری کی ادائیگی کے ساتھ اس کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ فضائل بھی حاصل کر سکیں جن کا ذکر ان احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے اتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں اس تعلق سے بتائی ہیں، تو طریقہ بھی سمجھا دیجیے۔ جی، صلاۃ التسبیح کے حوالے سے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ عام جو نارمل آپ کی نماز ہوتی ہے، 4 رکعت نماز کی آپ نیت کریں یا 2 رکعت کر کے آپ نیت کریں، تو یہ بھی طریقہ درست ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیے کہ سب سے پہلے آپ اللہ اکبر نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اور ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ یہ تسبیح 15 مرتبہ ادا کریں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 15 مرتبہ ادا کرنے کے بعد قیام کی ہی حالت میں اب آپ سورہ فاتحہ ادا کریں گے، اس کے بعد آپ سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد آپ رکوع کے لیے رکوع میں جب جائیں گے اس وقت تسبیح پڑھیں گے، پھر رکوع سے یعنی رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات وہاں ادا کریں گے۔ اچھا، واللہ اکبر تک ہی پڑھنا ہے، اس کے آگے ہمیں نہیں پڑھنا؟ دیکھیں روایات میں جو ذکر کیا گیا یہاں تک ہے، اس میں مزید اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو پڑھا جائے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رکوع میں جا کر ادا کریں۔ پھر اس کے بعد آپ اٹھ کر، جب رکوع سے اٹھ کر آئیں
تو سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولکل حمد یہ کہنے کے بعد پھر کھڑے ہونے کی حالت میں بھی انہی کلمات کو 10 مرتبہ ادا کریں گے. اس کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں گے اس مقام پر بھی سجدے میں سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ انہی کلمات کو دہرایا جائے. اس کے بعد سجدے سے جب آپ اٹھ کر بیٹھیں گی اور جلسے میں بیٹھیں گی یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں اس وقت اللہ اکبر کہنے کے بعد بھی ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیں. اور اس کے بعد جب دوسرا سجدہ کریں تو وہاں پر بھی سجدے کی جو تسبیحات ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد 10 مرتبہ پھر دوبارہ انہی کلمات کی تکرار کی جائے گی. اور اس کے بعد آپ آخر میں جو درمیان میں ایک تو قاعدہ ہوگا اور پھر آخر میں قاعدہ ہوگا اور قاعدے میں یہ کلمات نہیں ادا کیے جائیں گے اور قاعدہ کر کے اور اس کے بعد آپ سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کریں گی. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب نفل 4 رکعت ہوتے ہیں تو پہلا قاعدہ آخری قاعدے کی ہی مثل ہوتا ہے. تو پہلا قاعدہ اسی طرح کریں گے کہ آپ التحیات بھی پڑھیں گی پھر اس کے بعد درود پاک بھی پڑھیں گی اور اس کے بعد دعائے معصورہ بھی پڑھیں گی, سلام نہیں پھیریں گی اور اس کے بعد کھڑے ہو کر اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کریں گے. 2 رکعت کر کے وہ سلام پھیر لیں تو وہ دوسرے جو پہلا قاعدہ ہے اسی کو اپنا آخری قاعدہ تصور کرتے ہوئے پوری نماز مکمل کریں اور پہلے ہی قاعدے پر سلام پھیر کر اور دوبارہ سے نیت کر لیجئے اور 2 رکعت کی دوبارہ اسی طرح نیت کرتے ہوئے نماز ادا کریں. حضرت ہم آپ کے سمجھ آ رہے ہیں جناب مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور طریقے کے تعلق سے کلام ہوا. ایک کالر شامل کرتے ہیں پھر حضرت کے سامنے پڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں. میں لبنہ سے آپ بات کر رہی ہوں گجرات سے. لبنہ خوش آمدید بہن, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میرا سوال ہے کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کرتے ہیں اس وقت بلند آواز سے نہ کی جائے تو دل میں کر لیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے کمرے میں 11ویں والے پیر کی تصویر لگی ہوئی ہے. کس کی؟ تو اس سے 11ویں کس کی تصویر لگی ہوئی؟ 11ویں والے پیر. ٹھیک ہے مفتی صاحب سمجھ گئے. ٹھیک ہے تصویر لگی ہوئی ہے. بہت شکریہ. اس وقت ہم ایک بریک شامل کر رہے ہیں. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. واپس آئیں گے اور مفتی صاحب کی سمجھ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے. ہم نے کل بھی بات کی نوافل کے تعلق سے اور آج بھی کچھ نفلی نمازیں ہیں جن پہ ہم کلام کر رہے ہیں. آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں. صلاۃ التسبیح پہ کلام ہوا. مفتی صاحب کی سمجھ بڑھیں گے. ایک کالر پہلے شامل کیے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. حضرت صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. نوافل ویسی بڑی شان والے ہیں. آپ نے شروع میں انٹرو میں جس حدیث مبارک کی طرف اشارہ کیا حدیث قدسی کہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں, اس کی بصر بن جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے. آگے حدیث قدسی میں الفاظ بھی ہیں کہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں ضرور قبول کرتا ہوں اور میں اس کی ضرور مدد کرتا ہوں. تو نوافل پڑھنے والا آدمی جو نوافل کی عادت بنائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت میں اللہ کی عون, اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے. تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات دور ہوں, اس کی مصیبتیں دور ہوں, اس کی تکالیف دور ہوں تو وہ بندہ اور اس کی دعائیں قبول ہوں تو وہ بندہ نوافل کو اپنا معمول بنا لے. فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. فرائض کا تو الگ سے یعنی کہنے کی حاجت نہیں کہ فرائض پڑھنے ہیں, وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں, وہ تو ذمے میں لازم ہے, فرض ہیں. ایکسٹرا جو آپ نے عبادت کرنی ہے, یہ جو نوافل ہیں آپ کے, یہ نوافل آپ کو آپ کے رب کے قریب کریں گے. یہ نوافل آپ کے لیے دعاؤں کے قبول ہونے کا سبب بنیں گے. یہ نوافل آپ کی دنیا کی آفات دور ہونے کا سبب بنیں گے. یہ نوافل آپ کی آخرت کی آفات دور ہونے کا سبب بھی بنیں گے اللہ کے اذن سے, اللہ کی عطا سے. لیکن جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں, عبادت کرنی اللہ کی رضا کے لیے چاہیے, عبادت کرنی اللہ کی محبت میں چاہیے. اس کے ساتھ کوئی دنیاوی امید, دنیاوی توقع وابستہ نہیں کرنی چاہیے تاکہ عبادت خالص رہے اور اس کا اجر ہمیں ملے. تو لہذا جب نوافل پڑھیں تو نوافل کے اندر نیت اللہ کی رضا کی کریں, دنیاوی نفع کی نیت نہ کریں. میرے خیال میں کال ہے, کال لے لیجیے. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. اب آپ ہم سے بھی بات کر لیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. جی باجی میں آپ سے 2 سوالات پوچھنا چاہتی ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ
ایسے لوگ جو نماز نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز پر ان کا توجہ نہیں ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں صبح شام عبادت بندگی یعنی دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اچھا تو وہ صرف دعا مانگتے ہیں، دعا کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ دعا قبول ہوتی ہے یعنی نماز نہیں پڑھتے ہیں. دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی غسل کرتے ہیں بغیر دعا کے، دعا نہیں کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جسم پاک صاف ہو، اور جسم پاک صاف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا، یعنی کوئی دعا نہیں کرتے، صرف جسم کو پاک کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز قبول ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اور ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ جی ندا، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور ماشاءاللہ آپ دین کی بہت خدمت کر رہی ہیں. کوشش ہے اللہ قبول فرمائے. آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ کہ میری بیٹی ہے 7 سال کی، تو ابھی وہ نماز سیکھ رہی ہے. جی جی، تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے اس کے ساتھ تھوڑا لاؤڈ بولنا پڑھنا پڑتا ہے ساتھ. تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ماشاءاللہ ایسی سعادت مند مائیں موجود ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ طریقہ کیسا ہے یہ حضرت بتائیں گے مجھے. حضرت آپ اپنی بات پہلے مکمل کیجیے. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ نوافل جو ہیں اس کے اندر دنیا کے نفع کی، دنیا کی خیر کی توقع یا امید نہیں رکھنی چاہیے. خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں نفل پڑھنے چاہیے. اور جو اخروی نفع ہے اس اخروی نفع کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کی نیت ہو. اخروی نفع سے بھی قطع نظر کر کے صرف خالص اللہ کی رضا کی نیت کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے، اولا ہے، افضل ہے. باقی یہ ہے کہ دنیا کے نفع کی جہاں تک بات ہے وہ آپ کو نوافل پڑھنے کی برکت سے ضمناً ویسے ہی مل جانا ہے، ضمناً مل ہی جانا ہے آپ کو. اور پھر بھی اگر آپ تسلی کرنا چاہتے ہیں اپنے دل کی تسلی کے لیے تو دعا اللہ نے رکھی، اسی لیے دعا مانگیں. نفل آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ دعا مانگیں، دعا میں آپ کل کائنات مانگ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام؟ جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے لیے جائز ہے مسجد میں نماز پڑھنا؟ مسجد میں نماز پڑھنا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. حضرت آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی بس صلاۃ التسبیح کے حوالے سے ایک بات یہ کہ صلاۃ التسبیح کی احادیث کے اندر فضیلت آئی ہے. بعض حضرات ان احادیث پہ کیلو کال بھی کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ محدثین نے اپنے موضوع سخن بنایا ہے اس حدیث کو صلاۃ التسبیح کی، اور اس پہ باقاعدہ رسائل تالیف فرمایا ہے. الترجیح لحدیث صلاۃ التسبیح کے نام سے رسالہ موجود ہے، التنقیح لحدیث صلاۃ التسبیح کے نام سے رسالہ موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث قابل قبول ہے. تو اس حدیث پہ یعنی اس طرح کا کوئی ایسا اعتراض نہیں کہ جس کی بنا پہ یہ حدیث قابل رد ہو. حدیث قابل رد نہیں ہے، حدیث قابل قبول. اور ویسے بھی فضائل اور مناقب کے باب میں تو ضعیف حدیث بھی قبول ہوتی ہے، بعض کے نزدیک چند شرطوں کے ساتھ اور بعض بغیر شرط کے بھی قبول کرتے ہیں. تو لہذا اس کے اندر جو فضیلت آئی ہے اس فضیلت پہ نظر کر کے آدمی کو صلاۃ التسبیح کا معمول بھی بنانا چاہیے، اور اگر معمول نہیں بنا سکتا تو کم از کم بہرحال ایک بار تو پڑھ ہی لینی چاہیے. ٹھیک ہے جناب. تحیۃ الوضو کے تعلق سے روشنی ڈالیے گا، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. لیکن پہلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن کیا نام ہے اور کیا؟ اچھا حمیرہ ہمارے ساتھ ہیں. کیسی ہیں حمیرہ؟ 2 سوال کرنے ہیں. کیجئے. نفلی نماز کی خواتین جماعت قائم کر سکتی ہیں؟ نفلی نماز کی جماعت. اچھا. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جب آیت درود پڑھی جاتی ہے قرآن پاک میں، کیا اس کے فوراً بعد ہی درود پاک پڑھنا ضروری ہوتا ہے یا بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. تسلیم میرا نام ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو گلی میں خریدنے آتے ہیں کنگھی کے ٹوٹے بال، کیا خریدنے آتے ہیں؟ بال، کنگھی کے بال، سر کے جو بال ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کنگھی کے ٹوٹے بال. اچھا وہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اچھا اس کی خرید و فروخت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں نے تو سنا ہی پہلی بار ہے آنٹی، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ملتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے تحیۃ الوضو کے تعلق سے اس کا طریقہ، اس کی فضیلت. جی دیکھیں، صلاۃ التسبیح کے حوالے سے 1-2 باتیں رہ گئی ہیں، وہ بھی میں شامل کر لیتی ہوں. ہر رکعت کے اندر 75 ٹائمز آپ کو یہ تسبیح مکمل کرنی ہے. تو مقامات بس ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے نماز شروع کی ہے ثنا کے بعد 15 مرتبہ،
پھر جب آپ کی قرات مکمل ہو جائے گی تو 10 مرتبہ، پھر رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر پھر 10 مرتبہ کھڑے ہو کر، پھر سجدے میں، پھر سجدے سے اٹھ کر، اور پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں. اس طرح آپ نے 75 کی یہ تعداد مکمل کرنی ہے، شروع میں سے 15 ٹائمز اور اس کے بعد ہر مقام پر 10 مرتبہ. دوسری بات یہ ہے کہ تحیت الوضو کے حوالے سے آپ نے کوشچن کیا، تو تحیت الوضو کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے جو آپ نے پانی استعمال کیا ہے، اعضائے وضو مکمل طور پر خشک ہونے سے پہلے جب تک کچھ نہ کچھ تری اس وضو کی باقی ہو، اس وقت 2 رکعت نماز نفل ادا کیے جائیں. یہ تحیت الوضو کہلاتی ہے. اور اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اچھا وضو کرے اور وہ 2 رکعت نفل اس کے بعد ادا کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال بظاہر دیکھنے میں بہت کم ٹائم میں ادا ہونے والی یہ عبادات ہوتی ہیں، جن کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ بعض اوقات صرف مستحب سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں عمل کو، کہ فرض ادا کر لیا بس، واجب ادا کر لیا یہ کافی ہے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. فرض اور واجب تو ادا کرنا ہی ہے، ساتھ میں نوافل اور مستحب کا کچھ نہ کچھ اہتمام اپنی زندگی میں ہمیں ضرور شامل کرنا چاہیے. باسز کو راضی کرنے کے لیے کتنے ایکسٹرا کام کرتے ہیں، ہر چیز میں ہے. جب بھی ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں گے بازار، اچھی سے اچھے لینے کی کوشش کرتے ہیں. تمام چیزوں میں ہم آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں فرض اور واجب ادا ہو گیا بس ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی. تو شرعی ذمہ داری فرض اور واجب ہونے کے اعتبار سے تو ادا ہو گئی، لیکن محبت الہی کا ثبوت کب پیش کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ایک بات اور عرض کروں گی کہ اگر کوئی شخص مسجد میں جس وقت داخل ہوا وضو. جی السلام علیکم. صفا نے اجازت دے دی ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے 2 سوال کرنے ہیں آپ سے. جی کیجیے. جی میرا پہلا سوال ہے کہ جو قرآن پاک میں سجدہ وہ کس طرح ادا کرنا، اور دوسرا سوال تہجد کے 2 نوافل ہیں وہ پورے پڑھنا چاہیے اگر بندہ چھوڑ دے اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی صفا. جی میں یہ عرض کر رہی تھی کہ مسجد میں اگر کوئی شخص داخل ہوا، اس کے اعضائے وضو ابھی تر ہیں اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، ساتھ میں تحیت الوضو کی نیت بھی کر لیجئے تو تحیت الوضو یہاں پر بھی ادا ہو، یعنی اس کا ثواب آپ کو اسی کے ضمن میں مل جائے گا. اور اسی طرح خواتین کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہوں گی، بعض اوقات ٹائم کم ہوتا ہے، آپ وضو کر کے آئی ہیں، اسی وقت آپ نے جو ہے وہ فرض نماز شروع کر دی ہے یا سنت کی ابتدا کر دی ہے، تو اسی میں ہی تحیت الوضو کی نیت کر لی جائے تو تحیت الوضو کا ثواب بھی مل جائے گا اور ساتھ آپ کی جو وقت کی نماز ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی. اچھا، یعنی دونوں نیتیں بھی ساتھ کی جا سکتی ہیں. جی چونکہ اس کے ضمن میں ہے تو یہ نفل کی نیت شامل کی جا سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے کہ خواتین کے حوالے سے بھی نہیں، لیکن میں اس کو آپ جنرلائز ہی کر دیجیے، میں پھر حضرت کی طرف بھی جاؤں گی. تحیت المسجد اس کا کیا طریقہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تحیت المسجد کا طریقہ تو وہی ہے جو ابھی عرض کیا کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی جائے گی، اور چونکہ مسجد کی تعظیم کی نیت سے جو ہم سارے نوافل پڑھ رہے ہیں، بات کل ہوئی ہے، لیکن میں پھر بھی چاہتی ہوں جو آج ہی پروگرام دیکھ رہے ہیں، تمام نوافل پڑھنے کا طریقہ سیم ہے؟ دیکھیں نوافل کا یہ ہے کہ اگر آپ جو 2 رکعت نماز نوافل ادا کر رہی ہیں، تک یہ جتنے بھی نوافل اب تک ڈسکس ہوئے ہیں سوائے صلاۃ التسبیح کے جس میں تسبیحات زائد تھی، ان کے علاوہ جب بھی آپ نوافل پڑھتے ہیں طریقہ کار ایسا ہی ہوتا ہے جو بیان کیا گیا ہے. 2 رکعت ہوں گے تو وہ تو سیم طریقہ جیسے فرض نماز ادا کی جاتی ہے اسی طرح ادا ہوں گے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ اگر یہ 4 رکعت نماز کی ایک ساتھ آپ نوافل کی نیت کریں گے تو پہلا قاعدہ بھی آخری قاعدے کی طرح ہی ادا ہوگا، اور تیسری رکعت کے لیے ثنا بھی اسی طرح پڑھیں گے جیسے آپ نے ابتدا میں ثنا پڑھی تھی. اچھا ٹھیک ہے جناب. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. حضرت میں آپ کے ساتھ بڑھوں گی. تحیت الوضو کے تعلق سے کلام ہوا، تحیت المسجد کے تعلق سے کلام ہوا. میں چاہتی ہوں کہ آپ تبصرہ فرمائیں، روشنی ڈالیں. دونوں سوالوں کے جواب پہ گفتگو سیر حاصل ہو گئی. بس تحیت المسجد کے حوالے سے بھی ایک چیز یہ ایڈ کر دوں کہ اگر نماز کے وقت میں ہی مسجد پہنچے ہیں اور اسی وقت ہی تحیت المسجد ادا نہیں کی، ڈائریکٹ نماز شروع کر دی ہے، تو بھی چونکہ مسجد کے حق کے طور پر تحیت المسجد تھی، تو جب فرض نماز ادا کر ہی رہے تو تحیت المسجد کی الگ سے اب حاجت نہیں، الگ سے نہیں پڑھے جائیں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں تحیت المسجد کی نیت بھی ساتھ شامل کر لیں تاکہ اجر و ثواب بھی اس پہ مرتب ہو. کیسے نیت کیسے کریں حضرت؟ الفاظ کیا؟ الفاظ یہ ہوں گے جو نماز کی نیت کریں اس کے ساتھ یہ بھی کر لیں کہ نیت کی میں نے تحیت المسجد کی، یہ ایڈ کر دیں ساتھ. السلام علیکم. کالر.
یہ میں نماز کا پوچھنا تھا. میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں اور ہاتھ آگے جیسے کلائیاں زمین پہ نہیں رکھتی یوں میں ہاتھ آگے کر دیتی ہوں اور بیچ میں سجدہ کرتی ہوں. مجھے سجدہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت آگے نہیں ہو سکتی, پاؤں کے بیچ میں آتا ہے, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ہاتھ آگے کر دیتی ہوں میں جیسے زمین پہ بچھا کے رکھتے ہیں ہاتھ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. آپ نے ہمیں کال کی. ایک بریک شامل کر رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. آپ لوگ اپنے ٹی وی سیٹس کے پاس جائیے اور ہم سوالات کے جوابات شامل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, دین اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں نوافل کے تعلق سے. یہ نوافل قرب الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, یہ صالحین کا طریق ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایکسٹرا اعمال کرنے والے لوگ بہت محبوب ہیں. جناب, ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں. ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب, بات ہوئی صلاۃ التسبیح کے تعلق سے, تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کے تعلق سے. کالرز کے سوالات بھی ہیں, میں شامل کر رہی ہوں کہ کر کے. عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا فی نفس ہی تو جائز ہے. حضور جان عالم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں عورتیں مسجد کے اندر حاضر ہوتی تھیں. سرکار علیہ السلام نے منع بھی فرمایا تھا انہیں روکنے سے, کہ روکا نہ جائے, لیکن بعد میں روکنے سے ہی منع فرمایا تھا. لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حالات تبدیل ہوئے, لوگوں کے اندر پہلے جیسا تقویٰ پرہیزگاری نہیں رہا, تو پھر آپ نے اس کی ممانعت فرما دی, جس کو باقی سب نے تسلیم کر لیا. یہاں تک کہ بعض خواتین مومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر گئیں کہ حضور نے تو اجازت دی تھی اور یہ کہا تھا, روکنے سے منع کیا تھا, جبکہ یہ منع کر رہے ہیں, آپ ان سے بات کریں. تو اس پر ام المومنین نے فرمایا تھا اگر سرکار علیہ السلام موجود ہوتے تو عورتوں کو اسی طرح منع کر دیا جاتا جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کو مسجد سے منع کر دیا گیا تھا. یعنی انہوں نے بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی توثیق فرمائی. اس کے بعد سے بلاد اسلامیہ میں اسی پر عمل ہے, یہی معمول ہے کہ خواتین مساجد کے اندر جو ہے وہ نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتی. تو خواتین مساجد کے اندر جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتی, اس لیے خواتین کے لیے اجازت نہیں. اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے, ہمارے فقہاء کرام نے ممانعت فرمائی. تو عورت جو ہے وہ مسجد میں عورت کو نہیں جانا چاہیے. یہ تو بات ہے عام حالات کی. اب رہ گئے کوئی سفر وغیرہ پر, ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں عورت کو, خاتون کو نماز پڑھنی ہے, اور اس صورت میں مسجد میں الگ سے پرے ایریا اگر بنا ہوا ہے, تو جب الگ سے پرے ایریا جہاں بنا ہوا ہو تو وہاں پر خاتون اگر صرف اس مخصوص وقت میں گزر رہی ہیں, وہاں سے سفر ہے, تو وہاں پہ نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ سکتی ہیں. عام حالات میں مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے. عالمہ شفق, ہم آپ کی سمت آئیں گے. اور بات ہوئی صلاۃ التسبیح کے تعلق سے, صلاۃ التہجد کے تعلق سے کل بات ہوئی تھی, تحیۃ المسجد, تحیۃ الوضو. میں چاہتی ہوں نوافل کی اہمیت اور یہ جو نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے, خواتین اپنی روزمرہ کی زندگی میں, اپنے معمولات میں نوافل کو کیسے شامل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, شریعت مطہرہ نے جا بجا, جیسا کہ آپ نے بھی ایکسپلین فرمایا, نوافل کا تصور ضرور دیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم چاہتا ہے کہ اس کا بندہ فرائض سے زیادہ کچھ ایکسس کر کے اس کے قریب آ جائے, اور براہ راست الفاظ بھی موجود ہیں کہ یہ چیزیں قرب کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے. تو جب اللہ کریم خود بندوں کو درجات دینا چاہ رہا ہے, تو بندوں کا اس سے اعراضی کرنا یہ ناشکری کی علامت ہو سکتا ہے. لہٰذا جب ہم اپنی روٹین میں ہر چیز ایکسٹرا چاہتے ہیں, ڈسکاؤنٹ چاہتے ہیں, 20% ایکسٹرا والی چیزوں کو ہم زیادہ اٹریکٹلی دیکھتے ہیں, تو پھر اسی طرح اپنی زندگی میں بھی یہی شامل کرنا چاہیے کہ اگر آپ فجر پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی دیر جا کر چاشت اشراقی نماز ادا کر لیں. اگر آپ رات میں عشاء پڑھ چکے ہیں تو تھوڑی دیر آنکھ لگا کر یا سو کر اس کے بعد نماز تہجد ادا کر لیں. کیونکہ یہ چیزیں جب روٹین میں سیٹ کریں گے نا, تو پھر عادت بن جائے گی اور گرا نہیں گزرے گی. یوں ہی تحیۃ الوضو اور مسجد, یہاں تک کہ ہم نماز, فرض نمازوں میں, سنتوں میں بھی نیت کر سکتے ہیں. تو صرف نیتوں کے کھیل ہیں اور اس میں ایک کثیر اجر و ثواب کا ترتب ہوتا ہے. تو بالخصوص خواتین جو کہ ایکسٹرا چاہتی ہیں, انہیں تو زیادہ توجہ کرنی چاہیے اور ان چیزوں کا اہتمام خود بھی کرنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو بھی دینا چاہیے. ماشاءاللہ, بہت پیارا آپ کی جانب سے میسج آیا. مفتی صاحب, بہت سارے سوالات ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کا 10-11 سال کا بیٹا ہے, کیا وہ مما کے ساتھ سو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں جو مسجد والی بات ہے نا, اس کو تھوڑا ذرا جو ہے مسجد والے کو جو ہے وہ کلیئر کر دوں. مسجد والی بات کے اندر کہ یہ عام حالات میں تو حکم یہی ہے جو میں نے بیان کیا. اب آ جائیں خاص مسئلے کی طرف, تراویح کی جماعت میں عورتوں کا شریک ہونا مسجد میں, جیسے کہ بعض جگہوں پر اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی عام حالات میں تو حکم یہی ہے کہ جب عورت فرض نماز کے لیے مسجد نہیں جا سکتی, تو نفل کے لیے یا سنت کے لیے, تراویح کے لیے جانا تو بدرجہ اولا ممنوع ہے. ہاں, اجازت کی
کیا صورت ہے؟ ایجاد کی صورت یہ ہے کہ جن علاقوں کے اندر ایسا مسئلہ ہو کہ وہاں پر بد مذہب اہتمام کرتے ہوں اور عورتوں کے عقیدہ بگڑنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر جن علاقوں میں یہ مسئلہ ہے ان علاقوں میں عورتوں کو جماعت میں حاضر ہونے کی اجازت ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ انٹرنس ایگزٹ الگ الگ ہو، مردوں کی الگ عورتوں کی الگ، کسی قسم کا اختلاط نہ ہو ایک، اور دوسری شرط یہ کہ وہاں پہ کسی درس کا اہتمام ہو، کیونکہ اصل اجازت وہاں پر مل رہی ہے فساد موجود یا مظنون بظن غالب کے ازالے کی خاطر، یعنی عقیدے کی حفاظت کی خاطر۔ تو عقیدے کی حفاظت کا معاملہ تبھی ہوگا کہ جب عقیدے کی حفاظت سے متعلقہ بیان ہوگا، تو جہاں بیان کا اہتمام بھی نہ ہو اور اختلاط بھی ہو تو وہاں پہ اجازت نہیں ہے عام حالات میں۔ صحیح۔ وہ کہتی ہیں کہ 10-11 سال کا بیٹا ہے، میرے ساتھ سو سکتا ہے ان کی اماں کے دیکھیں بچے کی عمر جب زیادہ ہو جائے، شعور پختہ ہو جائے، سن تمیز کو پہنچ جائے، میاں بیوی کے معاملات سمجھنا شروع کر دے، تو اس عمر کے اندر بچے کے بستر الگ کر دینے چاہیے، بچے کو ساتھ نہیں سلانا چاہیے۔ اچھا، لبنہ بہن پوچھتی ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت دل میں کی جائے یا بلند آواز سے کی جائے؟ قرآن پاک کی تلاوت دل میں کرنے سے اگر مراد یہ ہے کہ کچھ زبان ہلانی نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ دیکھنا ہے، جیسے کہ بعض لوگ دیکھتے ہیں صرف، تو صرف دیکھنا بھی برکت کا باعث تو ہے، لیکن جہاں پڑھنے کا فرمایا گیا اور جہاں جو پڑھنے کا اجر اور ثواب بیان ہوا ہے تو اس کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے، تو کم از کم اتنی آواز میں پڑھنا کہ اپنے کانوں کو سنائی دے، یہ تو ضروری ہے۔ ویسے ہی کمرے میں کسی پیر صاحب کی تصویر لگی ہوئی؟ پیر صاحب کی تصویر جو ہے وہ کمرے میں لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ پرنٹڈ فارم کے اندر جو تصویر ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی تصویر ہو، کسی کی مراد یعنی ذی روح کی تصویر ہو، اس کو لگانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے پیر صاحب ہی کیوں نہ ہو، چاہے جیسے کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب 11ویں والے پیر، تو 11ویں والے پیر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن سرکار غوثیت مآب بھی شریعت مطالعہ کے حکام کو فالو کرتے تھے اور آگے اسی کی ترغیب دلاتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، تو وہ خود بھی اس سے ناپسند فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ تصویر تو ان کی ہے ہی نہیں، یہ فرضی تصویریں ہیں جو بعض لوگ لال شہباز قلندر کی اور داتا صاحب کی اور غوث پاک کی فرضی تصویر بنا کے لگاتے ہیں، یہ تو ویسی فرضی جعلی تصویریں ہیں، فیک تصویریں ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، فرائض پہ غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس دعا مانگنا کافی ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں ایسا کرنا تو غلط ہے، کافی اگر کہتے ہیں پھر تو غلط ہے، لیکن ایسا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے اور لیکن دعا بہرحال مانگ رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے اور دعا بھی نہیں مانگتے۔ تو جو تیسری کیٹیگری ہے یہ سب سے اشد کیٹیگری ہے، جو دوسری والا ہے وہ اگرچہ پہلی والی کے درجے کا تو نہیں ہے لیکن تیسری والی سے بہرحال اوپر ہے، تو ہم اس کو دعا مانگنے کو تو کنڈیم نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ بھئی دعا مانگنے کوئی فائدہ نہیں، نماز نہیں پڑھتے، دعا تو اللہ نے قبول کرنی ہے، وہ اس کا اللہ کے ساتھ جڑنے کا ایک ذریعہ جو چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہے تو اسے بند نہ کریں، آپ اس کو جو ہے حوصلہ شکنی نہ کریں، بس یہ کہ اس کو کہیں کہ بھئی جس رب سے دعا مانگتے ہو اسی رب کا حکم ہے نماز پڑھنے کا بھی، تو نماز بھی پڑھے، تو دعا سے روکے نہیں۔ اچھا، 7 سال کی بیٹی ہے اور بہن ان کو نماز سکھاتی ہیں تو بلند آواز سے نماز پڑھتی ہیں؟ نماز جو ہے وہ بلند آواز سے، اور ایسی نماز کی جس کے اندر تلاوت بلند آواز سے کرنی ہو، جہری اس کے اندر بلند آواز سے پڑھا جا سکتا ہے، باقی سری کے اندر سری پڑھیں گی، لیکن وہ سری پڑھتے ہوئے اتنی آواز کہ اپنے کانوں کو سنائی دے، صرف اتنی آواز ہے، اتنی آواز سے پڑھیں گی تو ویسے آواز ساتھ والے بچی اگر چھوٹی ساتھ ہے تو اس کو چلی بھی جائے گی، اس کو آواز کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن اس کو سکھانے کی نیت نہ کریں، نماز کے اندر عبادت ہے، اس میں تعلیم کی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ نفلی نماز کی جماعت خواتین قائم کر سکتی ہیں؟ خواتین کو جماعت قائم کرنے کی ممانعت ہے، نفل ہو یا فرض ہو، خواتین جماعت قائم نہیں کر سکتی، فقہاء حنفیہ کے ہاں مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا، آیت درود پڑھی اور فوراً اس کے بعد درود پڑھنا لازم ہوگا؟ آیت درود پڑھنے کے فوراً بعد درود شریف پڑھنا ضروری نہیں، تھوڑا ٹھہر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، جبکہ نماز نہ ہو، نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں اور اگر جو ہے وہ نماز میں آیت درود پڑھی ہے تو نماز کے اندر درود شریف نہیں پڑھنا، نماز کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ تسلیم بہن نے پوچھا کہ کنگھی سے ٹوٹے بالوں کی خرید و فروخت؟ انسانی بالوں کی خرید و فروخت کرنا منع ہے۔ قرآن پاک میں سجدہ جب آیت سجدہ آئے تو سجدہ کیسے ادا کیا؟ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کعبہ مشرفہ کو رخ کر کے کہیں گے نیت کی میں نے سجدہ تلاوت واجب کی، سجدہ کرتی ہوں، خاتون ہے سجدہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جانا ہے، اس میں سلام پھیرنا نہیں ہے، اسی طرح جو ہے وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھانے۔ میری بہن پوچھتی ہیں کہ کرسی پہ بیٹھ کے وہ ہاتھوں کو آگے پھیلا کے نماز ادا کرتی ہیں جس طرح زمین پہ کی جاتی ہے،
اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کرسی پہ نماز پڑھنے والا ہم پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ مومی کے حکم میں ہوتا ہے, اشارے سے نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہوتا ہے. اچھا. تو جو اشارے سے نماز پڑھ رہا ہو اس سے تو سجدہ ویسے ہی ساکت ہوتا ہے, تبھی تو اشارے سے پڑھ رہا ہوتا ہے. ہاں تو اسے اشارے صرف رکوع کے مقابلے میں سجدے میں تھوڑا سا جو ہے وہ کم جھکنا جو ہے, اشارہ کرنا اس کا کافی ہے. آگے ایسے ہاتھ بڑھانا اور باقاعدہ آگے اس طرح ہونا جیسے بعض لوگ کرتے ہیں, یہ درست نہیں. اور بعض لوگ تو باقاعدہ کرسی پہ وہ بنی ہوئی جاتی ہے آگے سیٹ, اس سیٹ کے اوپر جو ہے سر رکھ دیتے ہیں اپنا. اس طرح کرنا درست نہیں ہے. اور اگر وہ سجدے پر قادر تھیں تو پھر تو کرسی پہ بیٹھنا ان کے لیے درست ہی نہیں تھا, پھر تو ویسے نیچے بیٹھ کے جو ہے وہ نماز پڑھی جائے گی. بعض بہنیں تھکن کی وجہ سے یا کوئی تکلیف کی وجہ سے وہ سجدے پہ تو قادر ہوتی ہیں, لیکن وہ گھٹنوں کا درد یا جسمانی کمزوری کی باعث بیٹھ کے نماز ادا کرتی ہیں. تو بیٹھ اگر جو ہے ایسی کمزوری ہے یا ایسی تکلیف ہے کہ جس کی بنا پر قیام ساکت ہے, قیام نہیں کر سکتی, ٹیک لگا کے بھی نہیں کر سکتی, اور کسی کے سہارے کے ساتھ بھی نہیں کر سکتی, لیکن کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی, تو بیٹھ کے پڑھ لیں, پھر قیام ان سے ساکت ہو جائے. تو پھر وہ اشارے سے ہی پڑھیں گی؟ نہیں, وہ اشارے سے نہیں پڑھیں گی, نماز پڑھیں گی جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے, لیکن بس صرف قیام ساکت ہوگا, باقی فرائض اپنی جگہ برقرار ہوں گے. جو رکوع کرنے کا طریقہ ہے بیٹھے بیٹھے اس طرح رکوع کریں گی, پھر باقاعدہ سجدے میں جائیں گی, باقاعدہ سجدے میں جائیں گی. اچھا, بہت شکریہ حضرت آپ کا. عالمہ صفا فاطمہ میں آپ کی شکر گزار ہوں. اور شفق میں چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت آپ نے پیغام دیا تھا. کرسی پہ جو بہنیں نماز پڑھ رہی ہیں یا دیگر سوالات آپ نے سماعت کیے, کیا پیغام دیں گی میری بہن؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے, اسی لیے اسے دین فطرت کہا گیا. یعنی آپ کی نیچر کے اعتبار سے کئی رعایات بھی ہے, آزار کی کئی اعتبار سے آپ کی رعایت کی گئی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر اعتبار سے رعایتوں کو تلاش کریں, بلکہ اولاً اپنی سچویشن کو دیکھ کر رعایات سے فائدہ اٹھائیں, کیونکہ دین میں آسانی ہے, منمانی نہیں ہے, اپنی چلانی نہیں ہے. تو آسانی ضرور ہے, جہاں تک آپ کے لیے پاسبل ہے اویل کریں, لیکن جہاں آپ کو لگے کہ آپ تمام اعتبارات سے فرائض ارکان ادا کر کے نماز ادا کر سکتی ہیں, تو چھوٹی موٹی تکالیف کو بہانہ بنا کر ان عظیم مواقع کو کھونے کی کوشش نہ کریں. تہجد کے نوافل کے حوالے سے بھی سوال آیا تھا, وہ پورے پڑھے جائیں یا ہم دو رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رکعت منقول ہے. یعنی جب آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہوں اور آپ کی آنکھ لگ چکی ہو, اس کے بعد 4 رکعت نوافل نماز تہجد کی ادا کر لی جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, اور یہ بہت ہی متبرک رکعتیں ہوتی ہیں کہ جن کے بعد دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. تو یہ 4 رکعت ادا کیے جائیں. بہت شکریہ آپ کا. صفا, کیا پیغام دیجیے گا؟ یہی پیغام ہے کہ نماز میں دل لگانا چاہیے, اور بس یہی کوشش کریں کہ نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن توجہ کے ساتھ نماز ادا کریں, کیونکہ جن کا نماز میں دل لگ جاتا ہے دنیا ان کے لیے پرسکون ہو جاتی ہے, اور اگر نماز میں سکون نہ ملے تو پھر اس شخص کو کہیں سکون نہیں ملتا. لہٰذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نماز ادا تو کرنی ہے لیکن توجہ اللہ رکھتے ہوئے نماز کو ادا کیا جائے. کیا بات ہے, یعنی جو نماز میں سکون تلاش کرنا چاہے تو پھر اسے کسی اور دوا کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو سکون اس کا رب اس کی نماز میں ہی دے دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں کو پرسکون بنائے, آپ کے گھروں کو آباد رکھے اور آپ سب کو اپنے گھروں میں سلامت رکھے. مفتی صاحب آپ کی بہت شکر گزار ہوں. عالمات آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور اسی طرح ہمارے پروگرامز کامیاب ہوتے ہیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر سے حاضر ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین, دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.